الحمدللہ آج ہم نے رمضان مبارک کی پہلی تراویح میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہم نے سنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ کی آج ہم نے تلاوت سنی۔ اس کا کچھ حصہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، کچھ حصہ تلاوت سنی۔ سورہ بقرہ کے بارے میں احادیث کریمہ میں بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا باعث سعادت ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا ہم سے ارشاد فرما رہا ہے، کیا حکم فرما رہا ہے، کیا تقاضا ہے اور کن عبادات کا حکم فرمایا۔ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں، پورا سال بھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کیا حکم دے رہا ہے۔ تو جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے اور تفسیر میں نہیں جائیں گے تو ہمیں ان احکامات کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا، ہم بالکل لا علم رہیں گے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھیں، بڑی ضعیف ہو گئی، ان کا بیٹا باہر رہا کرتا تھا، تو اور کوئی تھا نہیں، بیٹا ہی ایک تھا، تو بیٹا ہر مہینے ان کو پابندی کے ساتھ خط بھی بھیجتا تھا اور خط کے ساتھ ان کو رقم بھی بھیجتا تھا کہ وہ اپنی جو ہے دوائی وغیرہ کر لیں، اپنا علاج کر لیں، کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ اب وہ خاتون کیا کرتی، وہ خط لیتی کہ میرے بیٹے کا خط ہے، اس کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی، سر پہ رکھتی اور اوپر جو ہے بلند جگہ پہ رکھ دیتی کہ میرے بیٹے کا خط ہے۔ دن گزرتے رہے، فاقے بڑھتے رہے، گھر میں تنگ دستی ہو گئی، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی حالت میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب محلے والے آئے انہوں نے دیکھا تو وہ ان کی نظر پڑی الماری کے اوپر خطوط پر، تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا ہر مہینے خط لکھ رہا ہے، والدہ کی خیریت بھی پوچھ رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، والدہ کیا کرتی ہیں وہ کھول کے دیکھتی ہی نہیں ہیں، وہ تو چومتی ہیں اور اس کو اوپر رکھ دیتی ہیں۔ تو ان کا چومنا، سر پہ رکھنا، آنکھوں سے لگانا، وہ ان کو فائدہ نہیں دیا اس نے۔ اگر وہ کھول کے دیکھ لیتی تو بیٹا کہہ رہا تھا کہ امی جان آپ کیسی ہیں، آپ کے لیے میں نے اتنے پیسے بھیجے ہیں، آپ اپنا گھر کا حساب کتاب ذرا اچھی طرح چلائیں، اچھی طرح کھائیں پئیں اور اپنی دوا وغیرہ کا خیال کریں۔ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، بیٹے نے پیسے دیے لیکن ماں کو جو ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، الماری پہ رکھ دیتے ہیں، یا بسا اوقات جو ہے صرف چوم کے ہی رکھ دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جو ہے انگلی پھیر لیں، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اس کے اندر، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہم ہر سال تراویح میں آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، پہلا پارہ ختم ہو گیا، دوسرا، ہاں کچھ یہ پتہ چل جاتا ہے جب نیا پارہ شروع ہوتا ہے، بھائی نیا پارہ شروع ہوا ہے، سیقول الصفحہ شروع ہو گیا بھائی آج، تو یہ، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس پارے میں کیا حکم دیا۔ تو اس پہ جو ہے غور کریں، سوچیں کہ ہر سال ایسے نکل جاتا ہے، یہ سال بھی ایسے نکل جائے گا۔ اگر ہم ہر سال کچھ نہ کچھ وقت درس قرآن میں بیٹھ جائیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو قرآن کی باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پورے مہینے ہم پابندی سے درس قرآن میں بیٹھیں گے، ابھی سے نیت کریں گے، پورے مہینے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے گا۔ تو نیت اگر خلوص کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ کہتے ہیں گائے، اب یہ گائے والی صورت ہے، اس میں گائے کا تفصیلی واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک جو ہے قتل ہوا، گائے کا ایک قصہ تفصیلی، اس کو آپ جو ہے ہم پچھلے درس قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، صحیح ہے۔ آگے اس کے اندر اور مضامین ہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع ختم ہوتا ہے اور یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ یہ بہت اہم جو ہے
بہت امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے، اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے ہم سے، اے ایمان والوں، اب ہمیں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو، ایمان والوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ توجہ رکھیں اور اس بات پر غور کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں 88 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا آیا، یعنی ایمان والوں کو 88 جگہ مخاطب کیا گیا کہ اب کوئی خاص بات کی جا رہی، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کسی چیز کا بتایا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے آگے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا ہے، سب سے پہلی مرتبہ یہی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ یا ایھا الذین آمنوا ہے سب سے پہلے۔ آگے ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بھی آگے فرمایا، تو وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے گزشتہ لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اب دیکھیں پہلی مرتبہ جو یا ایھا الذین آمنوا آیا تو اس کا حکم کیا ہے، اس سے ہمیں جو ہے ایک اندازہ ہوگا کہ عبادات افضل ہے یا تعظیم مصطفیٰ افضل ہے۔ اس کا اندازہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت میں نہیں جاتا تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، جس کو حضور سے محبت نہیں ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے نماز، روزے، حج کا ذکر بعد میں فرمایا، سب سے پہلے حضور کی تعظیم کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں 88 مقامات پر فرمایا، پہلی مرتبہ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اب توجہ سے سنو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو ایسا لفظ لے کر آؤ کہ جس کے معنی ایک نکلیں اور وہ تعظیم کے نکلیں۔ کوئی ایسا جملہ مت کہنا کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک برا اور ایک اچھا۔ یہ رائنا کا لفظ کیا تھا، اس کے دو معنی تھے، ایک برا تھا ایک اچھا تھا۔ اب یہودی جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو وہ برا معنی لیتے، مسلمان جب کہتے تو وہ اچھا معنی لیتے۔ اچھا معنی کیا تھا، راعینا، ہماری رعایت کیجیے یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا تھوڑا دوبارہ ارشاد فرما دیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہماری رعایت فرمائیں۔ یہودی جب آتے تو وہ اس کو تھوڑا کھینچ کے کہتے راعینا، نعوذ باللہ، اس کا دوسرا معنی نکلتا تھا کہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو اب قرآن فرماتا ہے کہ لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو، راعینا کا لفظ آئندہ اس بارگاہ میں نہیں کہنا۔ اب لفظ بھی بتا دیا گیا کہ اگر رائنا نہ کہیں تو کیا کہیں، وقولوا انظرنا واسمعوا، انظرنا کہو۔ ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ انظرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، قرآن نے فرمایا کہ انظرنا کہو، رائنا مت کہو۔ اب انظرنا کے کیا معنی نکلتے ہیں، ایک ہی معنی نکلتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، انظرنا۔ اور پھر فرمایا واسمعوا، کہ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئے، پہلے ہی غور سے سنو، جب یہ رسول فرمائیں کچھ تو اپنے کان جو ہے ہمتن گوش کر لو، غور سے سنو، واسمعوا، توجہ سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کافر کون ہے، یہ کافر وہ ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رائنا مت کہو، جو رائنا کہتے تھے یہودی۔ جو بھی حضور کی شان میں ادنا سے گستاخی کرے گا وہ کافر ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ وللکافرین عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے ملک اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جہاں ایک طرف عاشقان رسول ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فرانس نے گستاخی کی گورنمنٹ کی سطح پہ، تو ہماری گورنمنٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو پوری ورلڈ میں صرف مدینہ منورہ ایک اسلام کے نام پہ بنا، دوسرا پاکستان، تو یہ جو اسلام کے نام پہ ریاست بنی ہے تو اس ریاست کا تقاضا یہ ہے کہ ریاست کی سطح پہ ان کو جواب دیا جائے۔ اب اس کو جو ہے چاہے آپ کسی پارٹی کے تحت کہہ دیں، لیکن یہ مطالبہ تو تمام مسلمانوں کا ہے۔ اب تحریک لبیک اگر یہ مطالبہ کرتی ہے تو ان کا اکیلے کا نہیں ہے، یہ پوری روئے زمین کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ اگر فرانس نے گستاخی کی ہے تو ہماری حکومت جو ہے ان کو جواب دے اور ان کے سفیر کو فوری طور پہ بے دخل کرے اور ان سے سارے سفارتی تعلقات ختم کرے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ جو ہے پوری دنیا کو ایک میسج پہنچے گورنمنٹ کی سطح پہ کہ حکومت پاکستان نے ایسا اقدام اٹھایا ہے
تو اگر کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں حضور کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے تو مسلم ممالک جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے تو آپ یقین مانیں پوری دنیا کے جو 56 ممالک ہیں اسلامی ممالک، اگر یہ سب مل کر ایک ہو جائیں اور حضور کی شان میں جہاں جہاں بے ادبی و گستاخی ہو ان کا بائیکاٹ کر دیں، یہ لوگ جو ہے بھیک مانگنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ آج یہ ہمیں بھیک دیتے ہیں نا، ہمارے حکمران کیوں نہیں نکال رہے سفیر کو؟ کیوں؟ فراز ان کو بھیک دے رہا ہے نا، ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنے بھیک دیں گے، لے لو۔ اور ہمارے حکمران آپ کو پتہ ہے وہ سارے بھکاری ہیں۔ جب بھی کوئی حکمران آتا ہے وہ سب سے بڑا کشکول لے کر آتا ہے، سب سے بڑا بھکاری۔ یہی جو موجودہ ذلیل اعظم ہے یہ کہتا تھا کہ کشکول لے کے بندہ اگر آئے نا حکمران تو پھر وہ حکمران قوم کو بیچ دیتا ہے، وہ پھر حکمران نہیں ہے۔ سب سے پہلے اب یہ کشکول لے کے گھوم رہا ہے اور ایسے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے جو حضور کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایمانی تقاضا یہی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، بے دخل کیا جائے، بے عزت کر کے نکالا جائے، ان کو میسج دیا جائے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر بے ادبی کر سکتے ہو تو ہم تمہارے ملک کو جو ہے نہیں مانتے، ہم تمہیں بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں کہ ایک شخص تھا کعب بن اشرف، اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر لائے، کون اس کا سر کاٹ کے لائے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کی شان میں اگر انہوں نے بے ادبی کی تو ہم کیوں احتجاج کریں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ حضور نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کیا، حضور نے دشمنوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ ایسے دشمنوں کے لیے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا سر کاٹ کے لائے۔ محمد بن مسلمہ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور میں لاؤں گا، اور وہ جاتے ہیں اور کعب بن اشرف کی دکان میں گھس کر جو ہے اس کو قتل کر کے آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا، اس بدبخت کو جو آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو ورائے عدالت قتل کر دیا، تم نے یہ کیا کہ قانون ہاتھ میں لے لیا، بلکہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ دیکھیں فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے دن مکے کی وہ حدود جسے ہم حدود حرم کہتے ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے احرام کی حالت میں اپنے سر کے جوئیں مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو جو ہے وحشی درندوں کو مارنے کی اجازت نہیں، شکار کی اجازت نہیں ہے۔ اب حدود حرم تو بہت دور کی ہے، غلاف کعبہ میں جو ہے ایک گستاخ رسول لپٹ گیا فتح مکہ کے دن، ابن قتل۔ اب صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور وہ گستاخ رسول جو ہے وہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہے، اب کیا کریں، یہاں پہ تو قتل کرنا منع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہیں قتل کر دو، یعنی گستاخ رسول کے لیے رول ہی بدل جاتے ہیں، اور رول اور ہیں کہ حدود حرم کا خیال رکھا جائے، کوئی چیز وہاں پہ ماری نہ جائے، لیکن گستاخ رسول اگر ہے تو اس کو وہاں غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا ہے تو اس کو وہاں پہ بھی مارنا جائز ہے۔ یہ گستاخ رسول کی سزا ہے۔ من سب نبی فقتلوا جو حدیث پاک آج اس دور کا جو ایک بہت مشہور نعرہ ہے وہ حدیث پاک ہے کہ جو حضور کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرے فقتلوا، اسے قتل کر دو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ قرآن کی پہلی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، یعنی پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور کی تعظیم سب سے پہلے ہے، عبادات بعد میں، نماز کا ذکر ابھی بعد میں آئے گا، روزے کا بعد میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، نماز کا بعد میں آیا، پہلے حضور کی تعظیم۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی دراصل یہ ایمان ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اگر اس میں کچھ کمی رہ جائے، محمد کی محبت، قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب یہ شعر ہم بہت سنتے رہتے ہیں، اس کو ذرا غور تو کریں کہ کتنی زبردست بات کی کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں خامی تو سب کچھ، جتنے حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ کچھ بھی کر لو سب بیکار ہے، نامکمل ہے۔ تو یہ آج کے درس کا ہمارا یہ ایک خلاصہ تراوی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اور بے ادبوں اور گستاخوں
سے دل میں شدید نفرت اور شدید جو ہے ہمیں نفرت، اور ایسی نفرت کہ بس اگر سامنے آ جائے تو ہمارا اختیار نہ رہے ہم اس کو قتل کر دیں، اگرچہ یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو قتل کرے، لیکن آپ کو پتہ ہے ریاست تو گستاخ رسولوں کو باعزت بری کر رہی ہے۔ ایسے ملک میں جہاں ریاست گستاخ رسول کو باعزت بری کرے، آپ بتائیے قانون جہاں پر حرکت میں نہیں آتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ممتاز قادری پیدا ہوں گے، پھر ممتاز غازی علم الدین شہید جیسے پیدا ہوں گے، اور غازی چیمہ جیسے پیدا ہوں گے، جو پھر ایک ہی کام کریں گے کہ قانون ایک طرف۔ اب ہماری جو ہے محبت کا تقاضا یہ کہ گستاخ رسول اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور ہمارے دلوں میں شدید نفرت ہونی چاہیے، ان حکمرانوں سے بھی نفرت ہونی چاہیے جو گستاخ رسول کو پروٹوکول دیتے ہیں، انہیں باعزت بری کرتے ہیں۔ ان بے غیرتوں سے شدید نفرت جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، بھلے جتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوں، بھلے جو ہے ہمارے حکمران بن گئے ہوں، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طرح بنے اور کس طرح مسلط کیے گئے، تو ہمیں ان سے شدید نفرت ہے، اس لیے کہ یہ گستاخ رسول کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو باہر ملک باعزت نکال دیتے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے فرانس کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے سفیر کو ہر طرح سے پروٹوکول دے رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں۔ تو ایسے حکمرانوں پر ہماری طرف سے لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کرے جو گستاخ رسول کا ساتھ دیتے ہیں اور جو گستاخ رسول کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت